تو اس کا یہ پوٹینشیل جو ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی موقع مل گیا جس میں آپ اپنی کیپیبلٹیز شو کر سکتے ہیں تو یقیناً یو اٹریکٹ the people those who are actually involved in this trade. ٹریلر تو چلا دیا نا آپ نے اپنا ایک پوٹینشیل شو کر دیا. اور اگر ہماری سروسز جیسے ابھی سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی ہیں, تو اس کو اگر قائم رکھنا ہے اور اس کو مزید ہم نے انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہاں پورٹ ایفیشنسی, سیکیورٹی آف پورٹس اور یہ جو ڈیجیٹائزیشن جیسے میں نے کہا, اس قسم کے بہت سارے جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے. اس سلسلے میں ایک میری ٹائم ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے کی تھی انسٹیٹیوٹ. اس کمیٹی نے دے ہیو ورک ویری ہارڈ اور انہوں نے کوئی آئی تھنک تقریباً کلوز ٹو اباؤٹ 100 ریفارمز کے پیکیج کے انہوں نے اسٹیپس دیے ہیں. اس کے اندر نہ صرف گوادہ پورٹ بلکہ کراچی اینڈ پورٹ قاسم اور ہماری باقی بھی جو جیسے فیڈر سروسز کا آغاز وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چھوٹے شپس ہیں وہ تھوڑے مقدار میں جو کارگو ہے اس کو ریجنل پورٹس میں لے جا سکتے ہیں اور وہ جو جنگ کے جو اثرات ہیں ان کو بہت حد تک میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. اس میں ذرا ہم واپس آئیں گے. ہم نے جنگ کے دوروں میں 2 مقامات کا یا 2 چوک پوائنٹس کا بہت زیادہ ذکر سنا. ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, آبنہ ہرمز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باب المندب کی بات ہے. پاکستان نیوی کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کا تعلق رہا ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو کھلا رکھنا تاکہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی رہے اور ہم ایک طرح سے کسی نیول بلاکیڈ کا شکار نہ ہوں. تو اس میں یہ جو 2 ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, 2 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے, ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا لیسن لرن کیے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے یا خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو ہم اپنی جو کمیونیکیشنز ہیں, سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں, کس طرح سے کھلی رکھیں گے, یا یہ جو سینیریو ابھی دیکھنے میں آیا ہے اس کے اوپر ایز اے نیول آفیسر اور ساری میری ٹائم جو آپ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ٹریڈ کو برقرار رکھنا ہے اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے اپنی کارگو کو لفٹ کرنے کی, اگر آپ کے پاس نیشنل فلیگ کیریئرز موجود ہیں. یہاں پر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے, جتنی بھی پاکستان کی اوور آل ٹریڈ ہے, میرا خیال ہے اس کا مور دین 80% اسی سمندر سے ہوتا ہے, اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً جو ہماری لیکوڈ کارگو ہے وہ تو آلموسٹ 100% ہماری بائی سی ہوتی ہے, جو انہی سی لائنز آف کمیونیکیشنز کے ذریعہ پہنچتی ہے ہماری پورٹس تک. اور جو دوسرا کارگو ہے بائی والیوم اباؤٹ 80% وہ بھی ہمارا بائی سی ہوتا ہے. اس لیے یہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے یہ ضرور ہمارے لیے ایک جسے کہنا چاہیے لائف لائن ہے, ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے, کاروباری زندگی کے لیے. جو سیالکوٹ میں بندہ بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے اس کا بھی جو ریلائنس ہے, ڈپینڈنس ہے اس ٹریڈ کے اوپر ہے, اس مٹیریل کے اوپر ہے جو اس کو گلف سے یا دوسرے ڈیسٹینیشن سے پہنچے گا تھرو کراچی پورٹ اور اندر پورٹ, اور وہ بائی لینڈ وہاں تک پہنچے گا. اس لیے ہر کوئی وہاں اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو ان سی لائنز آف کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے نیشنل فلیگ کیریئرز ہوں تو آپ ایک ایڈڈ سینس آف سیکیورٹی کے ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری یہ والی ایک جسے کہنا چاہیے سی بون لفٹ کیپیسٹی جو ہے یہ بہت کم ہے. خاص طور پر جو لیکوڈ کارگو ہے اس کے حوالے سے ہم آئی تھنک بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنیز کو پے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تیل لا کر دیں, ہمیں گیس وغیرہ لا کر دیں. اگر ہمارا اپنا کیریئر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا وہ بھی جو زر مبادلہ ہے وہ بچے گا. جی, آئل کی جو وہاں سے آتی ہے ہماری سپلائیز, اس کے لیے پھر بھی ہمارے پاس نیشنل ٹینکرز موجود ہیں. لیکن جو ہمارا ایکچوئل فریٹ دوسرا کارگو کا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر آلموسٹ 7 to 8 بلین فریٹ چارجز جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں ان کمپنیز کو, ان شپنگ لائنز کو جن کے ذریعے ہمارا ٹریڈ ہماری پورٹس تک پہنچتا ہے. بہت بڑی رقم ہے. That's again a very huge sum that we have to obviously finance through the foreign exchange. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنے نیشنل فلیگ کیریئرز ہوں. ہمارے پاس اس وقت 12 جہاز ہیں ٹوٹل. لیکن یہ پھر وہ ہم ذرا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, یہ نیشنل فلیگ کیریئر والا معاملہ جو ہے یہ تو ایک زمانے میں بہت پیک پہ تھا, ہم اپنے جہاز بناتے بھی تھے, پھر یہ ڈاؤن ہو گیا. کیا ضروری ہے کہ یہ جو نیشنل فلیگ کیریئر والا معاملہ ہے یہ سرکار کے ہاتھ میں ہو؟ کیا اس کے اندر نجی کمپنیز آ سکتی ہیں؟ اگر آ سکتی ہیں تو کیوں نہیں آتی؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر ان کے لیے جو کچھ ریگولیشنز جو نیشنل لیول پر آپ کے ڈیوائز ہوئے ہوتے ہیں ان کے تحت یہ سارا پروسیس
ٹیک پلیس کرتا ہے. اگر آپ کے رولز ریسٹرکٹیو ہوں, اگر آپ کے لیے اس قسم کی کنڈیشنز ہوں کہ آپ نے ایک چیز جو پبلش کرنی ہے وہ ہمارے کچھ نیشنل ایسی ہیں پروویژنز جیسے پیپرا رولز ہیں, ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسی لیمیٹیشنز ہیں جس کی بدولت آپ کو اگر ایک اچھا کم کاسٹ کا شپ اویلیبل بھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن بائی دا ٹائم یو گو تھرو دیٹ ہول پروسیس that may not be available to you because somebody else has picked it up from the international market. لیکن سر رولز بھی تو سرکار بناتی ہے نا, جہاں آپ کی میریٹائم ٹاسک فورس اسی کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی اگر مزید بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ چیز ہوئی ہے اور اس مرتبہ ہمارے پاس یہ ایک ایڈڈ اپرچونٹی بھی ملی ہے, تو اس وقت آلریڈی پلانز ہیں کہ اس نیشنل شپنگ جو ہمارا فلیٹ ہے اس کو 12 جہازوں سے تقریباً 50 شپس تک لے جانے کا. لیکن یہ بات بڑے پرانے عرصے سے سن رہے, کافی عرصے سے سن رہے. It will probably take place now because اس کو ایک امپیٹس مل چکا ہے, اس کو ایک فارملائز کر دیا گیا ہے. یعنی اب آپ پرانے جہاز خرید سکتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ جہاز, سیکنڈ ہینڈ بھی, اور جو دوسرے جہاز جہاں پر آپ کو آپ کی جو ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوں, چاہے آپ کچھ لوکل کنسٹرکشن میں جائیں, چاہے آپ جوائنٹ وینچرز کریں. لیکن اس کے ان کے بعد جو جیسے ریلیکسیشنز ابھی ہو رہی ہیں, کچھ چینجز اور ریوائز کیے جا رہے ہیں رولز, تو بہت حد تک ان چیزوں میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ اپنے لیے جو کاسٹ افیکٹو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایڈ کریں. تو ایک تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا. دوسرا, سی لائنز آف کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو سیکورٹی کی پروویژن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے جہازوں کو یہ سینس آف سیکورٹی دیں کہ جو بھی ٹریڈ آ رہی ہے آپ کے ملک میں, جو آپ کی پورٹس تک پہنچ رہی ہے, ناٹ اونلی یور اون شپس بٹ آل انٹرنیشنل شپنگ, کیونکہ وہ وار سرچارجز شپنگ لائنز بھی لیوی کرتی